باب المسح علی الخفین، یہ ایک نیا موضوع ہے جس کا معنی مسح کرنا خفین پر، خفین پر مسح کرنا۔ خفین سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو پاؤں میں پہنی جاتی، وہ جوتا ہو، جرابیں ہوں، کپڑے کی ہوں، چمڑے کی ہوں، ریشمی ہو، سوتی ہو، موٹی ہو، باریک ہو، کیونکہ کتب سنہ سے تقریباً ان تمام چیزوں کا اس بات ملتا ہے، تو جوتوں پر، موزوں پر باریک ہو، موٹے ہوں، مسح کرنا پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کی شریعت مطہرہ سے ثابت ہے۔ یہ ایک رخصت ہے، رخصت قبول کرنی چاہیے۔ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه، اللہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کے فرائض پورے کرنے چاہیے ویسے اس کی رخصتیں بھی قبول کرنی چاہیے۔ یہ رخصت اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام۔ جیسے سفر میں نماز قصر کرنا، سفر میں نماز جمع کرنا، پانی نہ ہو تیمم کرنا، یا مریض کے لیے پانی کا استعمال باعث ضرر ہو تو وہ تیمم کر لے، یہ رخصتیں ہیں اور یہ قبول کرنی چاہیے، اپنانی چاہیے۔ بلکہ علماء نے، متقدمین نے اس مسئلے کو عقیدے کے مسئلے کے طور پر بیان کیا۔ جرابوں کا مسح، اس کا محل فقہی کتب بھی ہیں، کتب حدیث بھی ہیں اور کتب عقیدہ بھی ہیں۔ کتب عقیدہ اس لیے کہ دو گروہ اس امت کے مسح کا انکار کرتے، ایک خوارج، دوسرے روافض۔ ان کے رد کے لیے علماء عقیدہ نے کتب عقیدہ میں اس مسئلے کا ذکر کیا ہے اور اس کو عقیدہ سے مربوط کیا ہے۔ گویا مسح الخفین ایک عمل بھی ہے اور اعتقادی مسئلہ بھی ہے، تاکہ ان گمراہ فرقوں کا رد ہو جو جرابوں کے مسح کو قبول نہیں کرتے اور مانتے نہیں۔ سوال یہ کہ ایک انسان نے جرابیں پہنی ہو، وضو کر رہا ہے، تو پاؤں دھونا افضل ہے یا مسح کرنا افضل؟ میرا جواب یہ ہے کہ مسح کرنا افضل، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ مسح کرنا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت، اس پر عمل کے لیے، اور دوسری یہ تاکہ آپ کے مسح کے ذریعے ان بدعتیوں کا رد ہو جو مسح کو قبول نہیں کرتے۔ جب آپ کسی بدعتی کا رد کریں گے، اپنے عمل سے اس کی تردید کریں گے، تو اس سے سنت اجاگر ہوگی، اور سنت کو اجاگر کرنے کا آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لہذا ان حالات میں جہاں لوگ کسی سنت کا انکار کر رہے ہوں، ان میں خاص طور پہ سنت پر عمل کرنا زیادہ موجب اجر ہے، تاکہ بدعت کی تردید ہو اور سنت کا احیاء اور سنت اجاگر ہو۔ شریعت نے مسح کے لیے دو شرطیں عائد کی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جرابوں پر مسح یا جوتوں پر مسح تب جائز ہوگا جب آپ نے جرابیں یا جوتے باوضو ہو کر پہنے ہوں، باوضو ہو کر۔ اگر وضو کے بغیر پہن لیے تو مسح جائز نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسح کی مدت کی تحدید اور تعیین ہے۔ مقیم شخص جو ہے اس کے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ بس یہ دو شرطیں، باقی موزوں کے تعلق سے کوئی شرط نہیں۔ موزے موٹے ہوں، باریک ہوں، اس تعلق سے کوئی شرط وارد نہیں۔ بس یہ دو شرطیں عائد کی ہیں کہ جب مسح کرنے والا باوضو ہو کر اس نے موزے یا جوتے پہنے ہو تب مسح کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسح کی مدت کی تحدید، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ ایک یہاں پر سوال عام لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو مدت کی تحدید ہے یہ کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے پورے کر لیے جائیں اور پھر موزے اتار دیے جائیں۔ نہیں، یہ ثابت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اسے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں 1 دن 1 رات کے 24 گھنٹے بنتے ہیں اور 3 دن کے 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ مسافر 72 گھنٹے پہنے اور مسح کرے، اور مقیم جو ہے وہ 24 گھنٹے۔ لیکن یہ
شریعت کے دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. شریعت نے یہ مدت موزے پہننے کی بیان نہیں کی بلکہ یہ مدت مسح کی بیان کی. اب اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور موزے پہن لی پاک ہو کر. ظہر کی نماز آ گئی اور آپ کا وضو قائم ہے, آپ نے مسح نہیں کیا, وضو آپ کا قائم ہے, آپ نے ظہر پڑھ لی. عصر کی نماز آ گئی, اب آپ نے وضو کیا اور مسح کیا. اس پہلے مسح سے آپ کی مدت کا شمار شروع ہوگا, یعنی اگلے دن ظہر تک, اس پہلے مسح سے. کیونکہ شریعت نے جو دنوں یا وقت کی تحدید کی ہے اس کا تعلق موزے پہننے سے نہیں ہے, مسح کرنے سے. تو پہلے مسح سے لے کر جو ہے وہ آخری مسح تک, جب یہ پورا دن مکمل ہوگا, یعنی اگلے دن ظہر تک جو آپ کا وقت مکمل ہوگا, تو یہ آپ کے وقت کا آغاز جو ہے فجر کی نماز سے نہیں ہو رہا بلکہ ظہر کی نماز سے ہو رہا ہے, آپ کے پہلے مسح سے. چنانچہ آپ نے اب پہلا مسح کر لیا, اب آپ نے پورا دن اور رات مکمل کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توقیت مسح کے لیے بیان کی ہے, نہ کہ موضوع کے لیے. فرمایا کہ دل مقیم ہے یوم و لیلہ, کہ مقیم کا مسح ایک دن اور ایک رات کا, تو یہ مدت مسح کی ہے نہ کہ موضوع کی. اور مسافر کا مسح 3 دن اور 3 راتیں, یہ مدت مسح کی ہے نہ کہ موزے پہننے کی. تو حدیث کا ترجمہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. مغیرہ بن شعبہ نبی علیہ السلام کے صحابی, ابو عیسیٰ ان کی کنیت تھی, اور یہ طائف سے تھے, ثقفی تھے, اور یہ خندق, جنگ خندق کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جتنے جنگیں تھیں جیسے حدیبیہ اور دیگر فتوحات اس میں شریک تھے. اور امیر معاویہ کے دور میں یہ کوفہ کے گورنر تھے اور وہیں کوفہ میں رہے حتیٰ کہ کوفہ میں ان کا انتقال ہوا سن 50 ہجری میں. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سفر میں تھا, اور یہ سفر جنگ تبوک کا سفر تھا. فاحویت لانزع خفیہ, آپ وضو کر رہے تھے اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے یا جوتے پہنے ہوئے تھے. میں جھکا تاکہ ان کو اتاروں اور آپ اپنے پاؤں دھو لیں. فقال, آپ نے فرمایا دعہما, چھوڑ دو ان کو, مت اتارو. فإنی ادخلتہما طاہرتین, کیونکہ میں نے یہ پہنے تھے پاک ہو کر اور باوضو ہو کر. تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ موزے کیسے ہوں, جوتے کیسے ہوں, موٹے ہوں باریک ہوں, یہ نہیں بتایا, بلکہ یہ بتایا کہ پہنو پاک ہو کر اور باوضو ہو کر. اس شرط کا اہتمام ہوگا. ہاں, عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حذیفہ بن الیمان دونوں باپ بیٹا مسلمان تھے, صحابی تھے, اس لیے رضی اللہ عنہما, اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے. كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہ واقعہ سفر کا نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ ہی کا ہے. نبی علیہ السلام کے مدینہ میں کہیں جا رہے تھے. فبال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا. ایک حدیث میں اور تفصیل ہے کہ آپ ایک قوم کی کچرا گاہ کے پاس آئے جہاں لوگ کچرا پھینکتے ہیں, ایک ڈھیر لگا ہوا تھا, وہاں آپ آئے اور وہاں آپ نے پیشاب کیا. بتوضا, اور وضو کیا. فمسح علی خفیہ, اور اپنے موزوں پر, جرابوں پر آپ نے مسح کیا. تو ان دونوں حدیثوں سے مسح کا اثبات ہوتا ہے. بس حدود وہی جو ہم نے عرض کر دی کہ ان شرائط کی تکمیل کے ساتھ مسح آپ کریں گے. اور بات ہم نے آپ کو بتا دی کہ مسح کرنا افضل ہے برسط پاؤں دھونے کے جب موزے پہنے ہوں, کیونکہ یہ گمراہ فرقوں پر رد ہے, سنت کا احیاء اور احقاق ہے, اور سنت کو اجاگر کرنا ہے. اہل بدعت پر یہ عمل آپ کا ایک رد ثابت ہوگا جس کا آپ کو اجر اور ثواب حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی احادیث کا فہم عطا فرما دے, عمل کی توفیق دے, اور ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ اس علم کے نور سے بھر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.